ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद सज्जाद है और मैं इस वक्त बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज मुल्तान में हेड ऑफ़ बिहेवियरल साइंसेज और साइकेट्री के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैंने निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से ग्रेजुएशन की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं इंग्लैंड चला गया, जहाँ से मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट से MRC साइक की डिग्री हासिल की और उसके बाद CCT फेलोशिप की। वहीं से यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से मैंने करंट साइकेट्रिक प्रैक्टिस में MS किया और उसके बाद इंग्लैंड में मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ में बतौर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम किया। इन स्पेशलिटीज़ में एडल्ट साइकेट्री, चाइल्ड साइकेट्री और पोस्ट नेटल वार्ड शामिल हैं, जिनमें मैंने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम किया। उसके बाद मैं मुल्तान वापस आया और यहाँ अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की। आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहूँगा वो डिप्रेशन के बारे में है। डिप्रेशन इन जनरल तो हम सब जानते हैं, मैं वहाँ से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे पोस्ट नेटल डिप्रेशन के बारे में मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जो उम्र के किसी भी हिस्से में हम सबको मुतासिर कर सकता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जैसे किसी करीबी अज़ीज़ की मौत का सदमा, कोई और ऐसा लाइफ इवेंट हो, जैसे जॉब का या मुलाजमत का चला जाना, किसी मियाँ बीवी में घरेलू नाचाकी या खुदा न खास्ता डाइवोर्स का हो जाना, कोई माली या फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी और तरह का सोशल स्ट्रेस, कोई पुरानी जिस्मानी बीमारी वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरह हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उसमें अगर उनकी क्वांटिटी अगर कम हो जाए हमारे दिमाग में तो वो भी डिप्रेशन का बायस बन सकती है। तो ये कुछ वो वजूहात है जिनकी वजह से डिप्रेशन का मर्ज़ हो सकता है और उसकी मुख्तलिफ़ अलामात हैं, जैसे बेख्वाबी का शिकार होना, भूख का ना लगना, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना और शदीद किस्म के केसेस में ख़ुदकुशी का ख़यालात आना। तो ये तो थे डिप्रेशन के जनरल अलामात या अमूमी अलामात। अब मैं आपसे पोस्ट नेटल डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। पोस्ट नेटल डिप्रेशन एक ऐसी शदीद ज़हनी बीमारी है जिसकी अलामात एक माह में बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ज़ाहिर होती हैं। अमूमन ये बात बड़ी हैरानी की लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है कि जब अमूमन माएँ बच्चे के, ये खुशी का वक्त होता है, बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद न सिर्फ माँ बाप बल्कि पूरा ख़ानदान बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि बजाय खुशी के माँ न सिर्फ अफसरदा होती है बल्कि कई दफ़ा रोती हुई और बड़ी गमज़दा पाई जाती है। अब अगर हम पोस्ट नेटल डिप्रेशन में मुब्तला एक माँ की ये देखें कि वो उसमें कौन सी अलामात पाई जाती हैं, तो कुछ मख़सूस अलामात के साथ ऐसा मरीज़ प्रेजेंट करता है। मसलन ऐसी माँ बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को अलग थलग रखती है, वो अपने आप को बहुत हकीर जानती है, वो समझती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, वो अपने आप उसकी खुराक आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, वो अपनी नींद पूरी नहीं कर सकती, वो समझती है कि दूसरे लोग भी उस पर तंज़ कर रहे हैं या उसे अच्छी माँ नहीं समझते, वो बात बात पर झगड़ा करने लग जाती है और शदीद नोयत की मर्ज़ में उसे ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हैं और कई दफ़ा वो ना चाहते हुए भी अपने आप को और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोच सकती है। ये वो चंद अलामात हैं जो ऐसी माओं में आ सकती हैं। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं, अगला सवाल जो हमारे जहनों में आता है वो ये है कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात इस मर्ज़ की हो सकती हैं इन ऐसी माहों में। अगर ऐसी ख़ातून जो एक बच्चे की माँ बनी है, अगर वो इससे पहले डिप्रेशन से गुज़र चुकी है, तो ऐसी ख़वातीन में इस मरहले पर दोबारा डिप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा
دوران حمل اور زچگی کے دوران یعنی بچے کی پیدائش کے دوران جسم میں ہارمونل چینجز بہت زیادہ آتی ہیں، اور یہ ایک تکلیف دہ اور سٹریسفل پیریڈ ہوتا ہے. تو ان ہارمونل چینجز اور اس تکلیف دہ حمل کے دوران چونکہ ماں ایک بہت زیادہ سٹریس سے گزرتی ہے، تو ان سب واقعات کے نتیجے میں وہ اسے ڈپریشن ہو سکتا ہے اور وہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے. اگر ہم اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں، اس کے علاج کی طرف آئیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی ماں سائیکیٹرسٹ کے پاس آتی ہے تو ہم سب سے پہلے انسائٹ چیک کرتے ہیں کہ کیا ماں کو یہ آگاہی ہے کہ وہ بیمار ہے، اسے اس وقت ہیلپ کی یا مدد کی ضرورت ہے. بہت سے کیسز میں انفارچونیٹلی ماں کو آگاہی نہیں ہوتی اور دوسرے گھر والے اس کو ڈاکٹر کی یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر آتے ہیں. لیکن کچھ کیسز میں ماں یہ سمجھتی ہے کہ وہ بیمار ہے اور اسے اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے. ایک دفعہ جب ایسا مریض سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے تو ہم اسے اسیس کرتے ہیں اور اس کی ہر ممکن مدد کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے صرف ماں کی صحت کو نہیں دیکھنا بلکہ بچے کی صحت بھی اتنی ہی ضروری ہے. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماں کو ہم بہترین علاج مہیا کریں، جس میں ہمارے پاس اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا آپشن ہے اور اس کے ساتھ ہی سائیکو تھراپی کا بھی آپشن ہے، یعنی کاؤنسلنگ کے ذریعے ماں کا علاج کرنا. اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں. تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اولا ڈاک، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ. یہاں پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس دوران ماں کو ہم کوئی میڈیسن نہیں دے سکتے. پچھلے کچھ عرصے میں جدید تحقیق کے نتیجے میں ایسی میڈیسن سامنے آئی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ ادویات سامنے آئی ہیں کہ جو ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتے ہوئے لے سکتی ہے اور وہ اس پیریڈ کے دوران نہایت سیف ہیں اور وہ بچے کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچاتی. تو اس دوران اگر ہمیں محسوس ہو کہ ماں کو کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کی ضرورت ہے تو ہم وہ سیف میڈیسن ماں کو تجویز کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماں کی کنڈیشن اور بچے کی کنڈیشن مانیٹر کر سکتے ہیں. اور اس طرح کاؤنسلنگ اور اینٹی ڈپریسنٹ ادویات ان کا کمبینیشن ماں کو دیا جا سکتا ہے، اور جیسے جیسے ماں کی حالت بہتر ہوتی ہے ویسے ویسے ہم میڈیسن کی مقدار تھوڑی کرتے جاتے ہیں. تو جب ہم علاج کی بات کریں تو کاؤنسلنگ اور میڈیسن ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں. اچھا، اس میں ایک اور پہلو جس کو ہم جس کی اہمیت پر ہم زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی ماؤں کے لیے فیملی سپورٹ کتنی ضروری ہے. یہاں پر شوہر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہ رہے ہیں تو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو باقی فیملی والوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایسی مائیں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انہیں برا سمجھتے ہیں یا اچھی ماں نہیں سمجھتے. تو یہاں پہ سوشل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر ایسی ماؤں کو ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ ایسی ماؤں کی غذا کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ متوازن غذا استعمال کریں جس میں وٹامنس کی، تازہ پھل اور سبزیاں ان کی مقدار زیادہ ہو. ایسی ماؤں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی واک کو اپنا معمول بنائیں، اور اگر ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنا لیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. سٹریس فری ماحول انہیں دینا چاہیے کہ جس میں وہ ہر قسم کی ٹینشن سے دور رہیں. مایوسی سے یا اس طرح کی نیگیٹیوٹی سے دور رکھنے کی انہیں کوشش کرنی چاہیے. ان کی نیند کو جتنا ممکن ہو پرسکون بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس طرح کی ٹینشن سے، نیگیٹو ماحول سے اور اس طرح کی تمام فکروں سے دور رہیں کہ جو ان کو مزید ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. کیونکہ ہم نے یہ سب نے سنا ہے کہ اے ہیلدی مائنڈ از ان اے ہیلدی باڈی. تو جتنا وہ فطرت کے قریب رہیں گے، جتنا ان کو سپورٹ ملتی رہے گی ان کے خامند کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے، ان کی ریکوری کے اور بہتر ہونے کے چانسز اتنا ہی زیادہ ہوتے جائیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل، بایو سائیکو سوشل اپروچ، کہ ادویات کے ساتھ ساتھ ان کی انوائرمنٹ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں مل جل کر ان کی ریکوری میں ایک مین رول ادا کرتی ہیں. جی، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً اور ویسے عموماً
ذہنی مسائل کو یا نفسیاتی مسائل کو شخصی کمزوری سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، جو ایک بالکل غلط بات ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ ذہنی مسائل کا تعلق ہماری شخصیت سے ہے۔ ذہنی مسائل بھی جسمانی مسائل کی طرح ہی ہیں، اور اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص دیکھتے ہیں یا ایسا بچہ دیکھتے ہیں جو کسی بھی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، تو اسپیشلسٹ ہیلپ سے کبھی بھی نہ گھبرائیے، اور ایسے شخص کو آپ کسی بھی اسپیشلسٹ کلینک میں سائیکیٹرسٹ کو ریفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل بچوں میں بھی نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اور خصوصاً کچھ ایسے ڈس آرڈرز بڑھ رہے ہیں جس میں بیہیویئرل ڈس آرڈرز ہیں، آٹزم ہے، ADHD وغیرہ ہیں۔ تو اگر آپ ایسے اپنے ارد گرد ایسے بچے دیکھتے ہیں جن میں نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کو اسپیشلسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر سکتے ہیں۔ آپ نے آج کل ایک اور ٹرم جو ویسٹ میں بڑی یوز ہو رہی ہے، اور ایسا ایک وہاں پر آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ دیر از نو فزیکل ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ، یعنی آپ کی جسمانی صحت ذہنی صحت کے بغیر نامکمل ہے، اور میرے خیال میں یہ بالکل صحیح کہا جا رہا ہے۔ تو میں اپنی آج کی جو میرا میسیج ہے وہ میں اسی پر فوکس کروں گا کہ اپنی ذہنی صحت کا خیال اسی طرح رکھیے جیسے آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنی ذہنی صحت پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ڈسکشن اچھی لگی ہے اور یہ ٹاپک پسند آیا ہے اور آپ اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اولا ڈاک کے چینل کو آج ہی سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔